السلام علیکم، میں ہوں شکیل احمد۔ دوستو، آج ہم لوگ سیکھیں گے کہ ہم اپنے لوکل کمپیوٹر پر زیمپ کو استعمال کرتے ہوئے ورڈ پریس کی انسٹالیشن کس طریقے سے کر سکتے ہیں، اور ورڈ پریس کے اوپر کس طریقے سے ہم لوگ کوئی ورڈ پریس کا تھیم یا پلگ ان انسٹال کر سکتے ہیں، تاکہ آپ ورڈ پریس کی پریکٹس کر سکیں اپنی لوکل مشین میں ود آؤٹ اینی ہوسٹنگ۔ سب سے پہلے میں نے یہ فولڈر کھولا جہاں پہ میں ورڈ پریس کی انسٹالیشن کرنا چاہتا ہوں۔ میں بلکہ ایک فولڈر بنا لیتا ہوں ڈبلیو پی کے نام کا، جو کہ میں نے ورڈ پریس کو ایبریویٹ کیا ہے، ڈبلیو پی۔ اب میں ورڈ پریس کی آفیشیل ویب سائٹ پہ جاؤں گا، یا میں گوگل پہ سرچ کر لیتا ہوں ڈاؤن لوڈ ورڈ پریس۔ پہلے ہی لنک پہ میں نے کلک کیا۔ ورڈ پریس کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے wordpress.org۔ ورڈ پریس کے بارے میں بتاتا چلوں کہ اوریجنلی یہ پی ایچ پی بیسڈ ایک ایپلیکیشن ہے، جو کہ سٹارٹ میں صرف بلاگنگ کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا تھا، مگر آہستہ آہستہ یہ بلاگنگ سے زیادہ کچھ بن گئی ہے۔ اب اس کے اندر آپ کافی حد تک کام کر سکتے ہیں۔ میں آلریڈی ڈاؤن لوڈ پیج پہ ہوں جی، ڈاؤن لوڈ ورڈ پریس 6.3.2۔ یہ میں نے ڈاؤن لوڈ سٹارٹ کیا، یہ ابھی ڈاؤن لوڈ ہو جاتا ہے۔ جتنی دیر ورڈ پریس ڈاؤن لوڈ ہو رہا ہے، میں اتنی دیر ورڈ پریس کا ڈومین سیٹ کر لیتا ہوں اپنی لوکل مشین میں، جو میں اپنی پچھلی کئی ویڈیوز میں یہ کام کر چکا ہوں۔ کاپی، اس کے لیے میں نے wp.local اور یہ والا پاتھ کاپی کیا، یہاں پر پیسٹ کیا۔ اب مجھے اس جگہ پر اس کا سرٹیفکیٹ جنریٹ کرنا ہے۔ mk-cert wp.local ڈومین نیم بتایا۔ یہ دو فائلز جنریٹ ہو گئیں۔ اب مجھے اس کا پاتھ چاہیے۔ یہ پاتھ کاپی کیا، ایکسل فائل میں آ گیا۔ یہاں پر سرٹیفکیٹ جی، بس اتنی کنفیگریشن تھی۔ اپاچی کو سٹاپ کر کے دوبارہ سے چلایا، اور ونڈوز کی ہوسٹ فائل میں نوٹ پیڈ اوپن کر لیتا ہوں۔ کاپی wp.local۔ جی، میرا ڈومین تیار ہے، اور اتنی دیر میں ہم نے دیکھا کہ ڈاؤن لوڈ کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ میں اپنے ڈاؤن لوڈ کے فولڈر میں جاتا ہوں، اور جو ورڈ پریس کی فائل مکمل ہو گئی ہے ڈاؤن لوڈ کی، اس کو کٹ کروا کے میں اپنے wp کے فولڈر میں پیسٹ کر دیتا ہوں، اور اس کو یہیں پہ ایکسٹریکٹ کر لیتا ہوں ساری فائلز۔ اچھا، یہ ایک ورڈ پریس کے فولڈر میں آئی ہیں۔ یہ جب ایکسٹریکٹ کمپلیٹ ہوگی تو مجھے اس کے اندر موجود ساری فائلز باہر لانی ہوں گی wp کے اوپر۔ یہ والی فائلز ساری انسٹالیشن فائلز ہیں۔ مجھے ورڈ پریس کی انسٹالیشن کے لیے ایک ڈیٹا بیس کی ضرورت ہے۔ جب تک یہ ایکسٹریکٹ ہوتا ہے، میں https pma.local کو اوپن کر کے ایک نئی ڈیٹا بیس کریٹ کر لیتا ہوں، تاکہ اس نئی ڈیٹا بیس کو میں اپنی ورڈ پریس کی انسٹالیشن کے لیے استعمال کر سکوں۔
جی یہ انزپ تقریباً مکمل ہونے والی ہے. اتنی دیر میں اپنی ڈیٹا بیس میں لاگ ان ہو کر جی یہ ساری فائلز جو انزپ ہوئی ہیں ان کو میں نے کٹ کیا اور ڈبلیو پی کے فولڈر میں یعنی ورڈ پریس کے فولڈر سے باہر لیا, یہاں پہ پیسٹ کر دیں. اب مجھے ان دونوں فولڈرز کی ضرورت نہیں ہے. ایک یہ زپ فائل کی ضرورت نہیں ہے اور دوسری یہ ورڈ پریس کا فولڈر خالی ہے, اب اس کی ضرورت نہیں ہے. ان کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. اتنی دیر میری ڈیٹا بیس لاگ ان ہو گئی ہے. میں یہاں پہ نئی ڈیٹا بیس کریٹ کرتا ہوں, نیو, اس کا نام ڈبلیو پی, ڈیٹا بیس کا نام بھی یہی رکھتا ہوں, کریٹ. جی اب جو میں نے ڈومین تیار کیا ہے https://wp.local, اس کو اوپن کرتا ہوں تو ورڈ پریس کی انسٹالیشن کا آغاز خود بخود ہو جائے گا. جو ڈیٹا بیس ہم نے نئی کریٹ کی ہے ڈبلیو پی, آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بالکل بلینک ہے, اس میں کوئی ٹیبل ابھی نہیں بنا ہوا, کسی قسم کا ٹیبل نہیں بنا ہوا. میں جب ورڈ پریس کی انسٹالیشن مکمل کر لوں گا تو یہاں پہ آٹومیٹکلی ڈیٹا بیس کریٹ ہو جائے گی, ٹیبلز کریٹ ہو جائیں گے. ڈیٹا بیس تو میں نے کر لی. جی یہ دیکھیں ورڈ پریس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ نے کس لینگویج میں اپنے بلاگ کو بنانا ہے, اپنی ویب سائٹ کو بنانا ہے. یہاں پہ ابھی غالباً اردو, ہاں جی اردو بھی آ گئی ہے, میں اردو میں بھی بنا سکتا ہوں, مگر میں فی الحال اس کو انگلش میں بناؤں گا. کنٹینیو. جی ڈیٹا بیس کا نام چاہیے, ڈیٹا بیس کا یوزر نیم, پاسورڈ, وہ اپنی ریکوائرمنٹ بتا رہا ہے. جی آلریڈی میرے پاس ہے, لیٹس گو. ڈیٹا بیس کا نام جو ہم نے بنایا تھا ڈبلیو پی, یوزر نیم ہمارا روٹ ہے, پاسورڈ کوئی نہیں ہے, اس کو بلینک چھوڑ دیں. اور ڈیٹا بیس ہوسٹ میرا ہی کمپیوٹر ہے, لوکل ہوسٹ. اچھا یہ جو ایک چیز ہے ٹیبل پریفکس, یہ سیکیورٹی پرپس کے لیے بنائی گئی ہے. ورڈ پریس میں جو ٹیبلز کریٹ ہوں گے ان کا پریفکس مین ٹیبل کے نام سے پہلے کوئی آپ چیز لگانا چاہتے ہیں تو وہ جتنے ٹیبل کریٹ ہوں گے وہ یہ پریفکس اس کے ساتھ لگ جائے گا. اس کا فائدہ یہ ہے کیونکہ ورڈ پریس ایک اوپن سورس فری سافٹ ویئر ہے, تو تمام ہیکرز, تمام لوگوں کو پتہ ہے کہ اس کے اندر جو ڈیٹا بیس کے ٹیبلز بنتے ہیں وہ کن ناموں سے بنتے ہیں. تو آپ نے ناموں کو تھوڑا سا یونیک کرنے کے لیے پریفکس آپ اپنی مرضی کا دے دیں تو وہ پھر نام یونیک ہو جائے گا, یعنی باہر کے لوگوں کو نہیں پتہ ہوگا کہ آپ کے ٹیبل کا نام کیا ہے. میں شکیل انڈرسکور پہلے لگا دیتا ہوں اپنا نام, آپ کچھ بھی لگا سکتے ہیں. سبمٹ. آل رائٹ اسپارکی یو ہیو میڈ اٹ. اس نے کہا کہ سب کچھ ٹھیک ہے, رن کریں انسٹالیشن کو. میں نے کہا اوکے. انسٹالیشن رن ہو گئی. ویب سائٹ کا ٹائٹل, اچھا ابھی تک اتنا ہوا ہے. میں ذرا واپس جاتا ہوں ڈیٹا بیس میں, اس کو ریفریش کرتا ہوں تو یہ دیکھیے گا کہ یہ سارے میرے ٹیبل بن گئے. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں, سوری ابھی تو ڈبلیو پی کے اندر جاتا ہوں, باہر تھا. اچھا ابھی نہیں بنے, اچھا اس سٹیپ کے بعد بنیں گے غالباً. اوکے. سائٹ ٹائٹل مائی فرسٹ ورڈ پریس سائٹ. یوزر نیم جو ورڈ پریس پہ لاگ ان ہونے کے لیے آپ کو یوزر نیم ریکوائرڈ ہے, میں شکیل رکھ دیتا ہوں. پاسورڈ بھی یہ مجھے یاد نہیں رہے گا تو میں فی الحال شکیل 1 2 3 اسٹیرک. شکیل کا ایس کیپٹل کر دیتے ہیں تھوڑا سا تاکہ اسٹرانگ ہو جائے. اچھا یہ 1 2 3 میں سے کوئی کام کروں, نہیں. کوڈ شکیل, کوڈ ایس ایچ 1 2 3 اسٹیرک, ابھی بھی میڈیم ہے. ہیش, جی پھر ہیش ہی لگانا ہے تو پھر میں شکیل ہی کیوں نہ لکھوں. شکیل احمد 1 2 3 اسٹیرک ہیش, یہ میرا پاسورڈ ہے. میں کاپی کر لیتا ہوں. ای میل ایڈریس کچھ بھی دے سکتے ہیں, میں نے یہ دے دیا. انسٹال ورڈ پریس,
جی اب میرا خیال ہے ڈیٹا بیس کا اسکرپٹ رن ہوگا اور میرے ٹیبلز کریٹ ہو جائیں گے. جی یہ دیکھیں ڈیٹا بیس میں میرے ٹیبلز کریٹ ہو گئے ہیں، اور ہر ٹیبل کے نام سے پہلے جو میں نے پریفکس دیا تھا شکیل انڈرسکور وہ لگا ہوا ہے. یہ یوزرز کا ٹیبل ہے. اگر آپ اس کے اندر جا کے دیکھیں تو میں نے جو شکیل کے نام کا یوزر نیم کریٹ کیا، ایک ہی ریکارڈ مجھے نظر آ رہا ہے اس کے ساتھ، وہ یہاں پہ بن گیا ہے. جو پاسورڈ میں نے رکھا تھا وہ انکوڈ ہو کے آیا ہے. یہ انسٹالیشن میری کمپلیٹ ہو گئی ہے. وہ کہتا ہے کہ آپ لاگ ان کریں. جی یوزر نیم. اچھا لاگ ان کرنے سے پہلے میں نئے ٹیب پہ wp.local کو اوپن کرتا ہوں. تو یہ میرا فرسٹ ولاگ، مائی فرسٹ ورڈ پریس سائٹ، اور یہ بائی ڈیفالٹ یہ ساری چیزیں. میں اب لاگ ان کرتا ہوں ایز اے ایڈمنسٹریٹر اپنے ورڈ پریس کے ایڈمن پینل میں. یہاں سے بیٹھ کے میں نئے پلگنز انسٹال کر سکتا ہوں، یہاں سے نئے تھیمز انسٹال کر سکتا ہوں. بلکہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ کوئی تھیم ٹرائی کرتے ہیں. تھیمز کے اندر آئے، 2 یا 3 یہ تھیمز ہیں جو کہ ورڈ پریس بائی ڈیفالٹ آپ کو دیتا ہے. اس وقت یہ والا تھیم میرا ایکٹیو ہے 2023 کے نام سے. مجھے میں سرچ کرتا ہوں ایڈ نیو پہ کلک کر کے، نیا ورڈ پریس تھیم مجھے سرچ کر کے اس میں ایکٹیو کرنا ہے. جی میں یہ آٹومیٹکلی بہت سارے آ بھی گئے ہیں، آپ مزید سرچ بھی کر سکتے ہیں. ان میں سے کون سا تھیم، فار ایگزامپل یہ تھیم لے لیتے ہیں انسٹال. جیسے ہی میں یہ تھیم ایکٹیویٹ کروں گا تو یہاں پہ اس کی شکل بدل جائے گی. ابھی تو یہ انسٹال ہو رہا ہے، انسٹال ہونے کے بعد میں اس کو ایکٹیویٹ کروں گا. جی یہ ہو گیا ایکٹیویٹ. اب تھیمز کی لسٹ میں آپ کو یہ تھیم بھی جس کا نام کیڈنسی ہے یہ نظر آنا شروع ہو جائے گا. اور جو تھیمز آپ کو نہیں چاہیے وہ آپ ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں وہاں سے. یہ دیکھیں ابھی 4 ہو گئے، پہلے یہ 3 تھے. فار ایگزامپل مجھے یہ نہیں چاہیے، میں اس پہ کلک کر کے اور اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. اس کو بھی ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. تو یہ تھیمز آپ بہت آسانی سے مینیج کر سکتے ہیں. یہ تھیم ہے. اب میں اپنی ویب سائٹ پہ آتا ہوں، ریفریش کرتا ہوں تو یہ دیکھیے یہ ویب سائٹ کی شکل بدل گئی بالکل جیسی آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی ہے. اگر آپ اس طرح کی بنانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اس کو کسٹمائز کرنا پڑے گا، اور اس طرح کے کانٹینٹ آپ کو اپلوڈ کرنے پڑیں گے اپنی سائٹ کے ساتھ. اپنی مینیو بنانے پڑیں گے. وہ ورڈ پریس کی لرننگ میں پھر کسی اور ٹیوٹوریل میں سیکھیں گے. مجھے امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ نے ورڈ پریس کی انسٹالیشن بھی بخوبی سمجھ لی ہوگی. شکریہ، والسلام.